بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ علی سیدنا و مولانا وعلی شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی قیام یوم اللہ وبعد یوم اللہ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم تکریما لحبیبہ وتعلیما لعبادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خبر دی کہ میرے پیارے، میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اللہ نے جس کو عالمین کے لیے رحمت بنایا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک خاص کنیز کا انتخاب کیا، جس کنیز کو اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بڑا مقام عطا کیا، اس کے لیے مال و دولت کا انتظام کیا، اسے تاجرہ بنایا، سب لوگ جو ہیں اس کے ممنون احسان ہوں۔ تو آج کہ ہم اس مجلس میں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ مجالس ہیں بیاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا، یہ بہت ہی مظلومہ بی بی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم وہ کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں جسے عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات بنتی ہیں۔ اس کو بڑے اختصار کے ساتھ ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ مالی اعتبار سے بہت مضبوط خاتون تھی، اور آپ کی تجارت کا شہرہ ہر سو تھا، اور آپ کا ایک بڑا گھر، دفتر، کرندے، کنیزیں، یہاں تک کتابوں میں درج ہے کہ آپ کے تجارتی کاروان میں 80,000 اونٹ شامل تھے۔ اب 80,000 اونٹ کو سنبھالنے والے، ان کے ٹھہرانے کی جگہ، اور یہ تجارتی قافلے سارا سال چلتے تھے، یمن کی طرف، شام کی طرف، روم کی طرف، مصر کی طرف، اور یہ سب افریقہ، حبشہ کی طرف، یہ سب آنا جانا رہتا تھا۔ اب ایسی خاتون کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ ظاہر مکہ میں تھا۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنے غلاموں اور کنیزوں کے درمیان، اپنے کرندوں کے درمیان تشریف فرما تھی کہ ایک بڑا یہودی عالم جو ہے وہ بھی وہاں پر بیٹھا تھا کہ اچانک وہاں سے گزر ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ہی سے، کہ اس یہودی عالم کی نظر حضور پاک پر پڑی۔ تو انہوں نے جب حضور پاک کے نورانی چہرے کو دیکھا تو اس نے فوراً جناب خدیجہ سے یہ کہا کہ یہ جو ابھی آپ کے گھر سے جوان جا رہا تھا، اگر ہو تو اس کو یہاں لے آئیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی کنیزوں میں سے ایک کنیز کو بھیجا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدیجہ کا پیغام لے کر گئی، اور کہا کہ آپ کو ہماری سردار جو ہیں وہ بلا رہی ہیں، اگر آپ مہربانی کریں تو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس درخواست کو آپ نے رد نہیں کیا، آپ آئے، اور جب خدیجہ نے اس یہودی سے کہا کہ کیا اسی جوان کے بارے میں تم چاہ رہے تھے، تو یہودی عالم نے کہا جی ہاں، یہ ہی ہیں وہ محمد بن عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عالم یہودی نے یہ کہا کہ دیکھ کر درخواست کی حضور پاک سے کہ ذرا اپنا قمیص جو ہے اپنے جسم مبارک سے تھوڑا علیحدہ کریں، اور پھر اس نے مہر نبوت کا مشاہدہ کیا، اور پھر یہ کہا اللہ کی قسم، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہی خاتم النبیین ہیں، ختم المرسلین ہیں۔ یہودی نے جب یہ کہا تو جناب خدیجہ نے یہودی سے کہا کہ اگر اس کے چچا ابو طالب دیکھ لیتے نا کہ تم
اس طرح ان کا قمیض ان کے سینہ مبارک سے ہٹا کر اور ان کی پشت مبارک سے اور یہ دیکھ رہے ہو تو وہ اس کی اجازت بھی نہ دیتے، کیونکہ ان کے چچا جو ہیں وہ یہود کے علماء اور ان کے جو بڑے ہیں احبار ان سے چوکنے رہتے ہیں اور انہیں خوف رہتا ہے کہ ان کو وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ خود اس بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ علم تھا کہ میرا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہے، اس لیے تو یہودیوں سے آپ چوکنے رہتے تھے کہ وہ کبھی ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور جب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے یہودی عالم کی یہ بات سنی تو آپ نے کہ وہ یہودی نے یہ کہا کہ وہ خاتون بہت ہی سعادت مند ہوگی، خوش بخت ہوگی جس کا شوہر یہ جوان ہوگا اور اس کو اس کے ذریعہ شرافت، عزت اور دنیا اور آخرت کی کرامت نصیب ہوگی۔ تو وہ یہودی تو چلا گیا، لیکن یہ بات کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے روانہ ہو گئے تو خدیجہ کے دل میں ایک عشق اور محبت کی چنگاری جو ہے وہ جلا گئے۔ اور حضرت بی بی خدیجہ نے پوچھا یہودی سے کہ تم کو اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں جو خصوصیات دیکھی ہیں تورات میں کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر تشریف لائیں گے اور جن کے ماں باپ جو ہیں دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے اور ان کے جد جو ہیں عبد المطلب اور ان کے چچا ابو طالب اس کی سرپرستی کریں گے، اور وہ بہت جلد قریش کی ایک خاتون جو کہ اپنی قوم میں بڑے نام والی ہوگی اس سے وہ ازدواج کریں گے۔ یہ اس نے بتایا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ سن کر اسے یعنی محبت جو ہے اور بڑھ گئی، اور یہ گویا کہ اشارہ تھا خدیجۃ الکبریٰ کے لیے کہ تم ان سے ازدواج کرو گی۔ اس کی اس گفتگو نے حضرت کے دل میں اور محبت بڑھا دی اور یہ کہا کہ دیکھو تم کوشش میں رہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ سے نہ جائے، یہ کرامت و شرافت دنیا اور آخرت کی اسی میں ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا خواب دیکھنا، انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اپنے چچا زاد بھائی جناب ورقہ بن نوفل کو وہ خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ دین ابراہیمی پر تھے اور پھر مسیحی کی کتب انہوں نے بہت زیادہ پڑھی تھی عیسائیوں کی، اور عیسائی مسلک پر آخری زندگی میں آ گئے، اور انہوں نے ہی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے بیان کیا تھا کہ یہ شخصیت جس کے بارے میں تم بیان کر رہی ہو یہ ختم المرسلین ہوں گے، اور اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں ان کی تائید اور ان کی حمایت کروں گا۔ اب خواب سناتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے اور میرے قریب آیا ہے اور پھر جو ہے وہ 7 ٹکڑے جو ہے ہو گیا ہے۔ تو ورقہ نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آخری زمانے کے جو پیغمبر ہیں اس سے آپ کی شادی ہوگی۔ اور ایک اور خواب سنایا کہ سورج جو ہے وہ آسمان سے کعبہ کی چھت پر اترا ہے اور آہستہ آہستہ نیچے آتا گیا ہے اور میرے گھر میں آ کر ٹھہر گیا ہے۔ تو ورقہ نے کہا اس کا بھی یہ ہے کہ تم ایک ایسے شخص سے شادی کرو گی جس کی شہرت جو ہے عالمی ہوگی اور وہ بہت عظیم انسان ہوگا، یہ آپ کو شرف ملنے والا ہے۔ یہ پیش گوئیاں جو ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے تھیں، خواب میں بھی اور بیداری میں بھی، جیسے کہ وہ یہودی نے بتایا تھا۔ تو اسی دوران حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ خدیجہ ایک بڑے خاندان سے ہے اور اس کا مال تجارت لوگ لے کر جاتے ہیں اور اس سے تجارت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے لیے بھی اس سے مال لوں اور آپ تجارت کریں تاکہ اس سے کوئی سرمایہ
اکٹھا ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ آپ کی شادی کے لیے سوچیں گے اور انتظام کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت ابو طالب جو ہیں اپنے بھائی جناب عباس کو ساتھ لے کر اور جاتے ہیں جناب خدیجہ کے گھر میں، اور جب جناب خدیجہ کے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے بزرگان اور خاندان بنی ہاشم کے افراد جو ہیں وہ میرے گھر پر آئے ہیں، تو بہت بڑا استقبال کیا اور ان کو بڑا جیسے ہماری اصطلاح میں پروٹوکول دیا، اور پھر پوچھا کہ کیسے آج میرے گھر کو رونق بخشی ہے ہمارے اتنے بڑے سرداروں نے اور میرے گھر کو یہ شرف دیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے محمد کے لیے آپ سے سرمایہ لیں، اور وہ امین ہے اور وہ اس سرمایہ سے جو ہے وہ تجارت کریں۔ اس پہ جناب خدیجہ نے سوال کیا کہ کیا وہ خود تشریف لے آئیں گے تاکہ میں ان سے خود ہی یہ سن لوں کہ وہ میرے مال کے امین بننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عباس فوراً گئے اور مقام ابراہیم میں آرام فرما تھے، حضور پاک آپ کو لے آئے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے ان کا استقبال کیا اور یہی سوال کیا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ آپ نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے گھر کو رونق بخشی ہے، اور میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے تجارتی امور میں امین بنیں، تو کیا آپ اس کے لیے آمادہ ہیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا جی ہاں میں آمادہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ شام کے سفر میں جاؤں اور اس مال سے تجارت کروں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرا مال ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کے ساتھ تجارت کریں، اور ایک اچھی مقدار جو ہے اس سے میں منفعت جو ہے وہ آپ کو دوں گی۔ تو سب نے کہا ہم اس پر راضی ہیں، حضور پاک نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک قوی ہیکل مضبوط اونٹ سواری کے لیے آپ کے سپرد کیا، سرخ آنکھوں والا، اور اسے آ کے حضور پاک کے سامنے اونٹ جب آیا تو اس نے بیٹھ گیا اور اپنی چہرے کو جو ہے حضور پاک کے قدموں کے ساتھ مس کیا، اور اس حضور پاک نے اسے پیار دیا اور اس کے پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا، اور اس منظر کو دیکھ کر جو بھی موجود تھے سب حیرت میں ڈوب گئے کہ عجیب ہے کہ اس اونٹ نے کیا رویہ اپنایا ہے۔ اور اس کے بعد جناب خدیجہ نے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو جو آپ کا لباس جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، تو میں آپ کے لیے لباس دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے ایک مصری لباس دیا اور ایک عدنانی لباس دیا، اور دو جو ہیں برد یمانی یعنی یمنی چادریں تھیں، ایک امامہ دیا، ایک کفش دی، اور ایک عصا آپ کو دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول کیا اور فرمایا کہ ممکن ہے یہ اگر کپڑے جو ہیں آپ کے بدن سے زیادہ لمبے ہوں یا چوڑے زیادہ ہوں تو میں ان کو آپ کے جسم کے مطابق بنا دوں۔ تو آپ نے فرمایا ضرورت نہیں ہے، میں جو بھی لباس پہنتا ہوں وہ خود بخود میرے بدن کے مطابق جو ہے ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس پہنے تو گویا خود بخود ہی آپ کے جسم کے مطابق ہو گئے۔ یہ منظر بھی ایک قسم کا معجزہ ہی تھا۔ تو یہ بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا تو آپ بہت زیادہ وجد میں آئیں، اور آپ کو بہت زیادہ اس منظر کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ آپ نے دو غلام اب حضور پاک کے ہمراہ بھیجے، ایک کا نام میسرہ تھا اور ایک کا نام ناصر تھا، اور انہیں کہا کہ میں نے اپنے اموال کا امین اور حاکم اور ذمہ دار جو ہے وہ ان کو قرار دیا ہے، اور وہ بلند ترین اور بالا ترین مقام پر ہیں، اور انہیں میرے اموال کے بارے میں مکمل اختیار ہے، وہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں جو چاہیں خرید کریں۔ آپ نے ان کی ہر بات ماننی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی تکریم اور تعظیم کرنی ہے، اور خرید و فروخت کے معاملے میں کوئی تم نے مداخلت نہیں کرنی۔ تو میسرہ نے کہا کہ میں اس سے پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اور
اب جب آپ نے کہہ دیا تو میری محبت پہلے سے اور بڑھ گئی ہے۔ اس طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خدا حافظ کیا، آپ کے گھر سے روانہ ہو گئے اور 2 غلام جو ہیں ان کے ساتھ تھے، اور یہ اس سفر میں بہت زیادہ منفعت آئی پہلے سے زیادہ۔ اور جب یہ کاروان جو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر واپس آیا اور آپ نے اس سفر کا اتنا منفعت جو دیکھی تو اس کو اپنے بزرگ جو آپ کے تھے ان کے سامنے پیش کیا، تو سبھی اس بات کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سب نے اس کی بڑی تعریف کی۔ اور اس کے بارے میں پھر یہ بتایا گیا کہ راستے میں جو واقعات ہوئے ان واقعات کے بارے میں جب پوچھا تو اس میں ایک فلیق راہب کا پیغام بھی تھا جو خدیجہ تک پہنچایا گیا، یہ راستے شام کے راستے میں ملا۔ تو میسرہ نے اسی خوشی میں اس کے میسرہ کو آزاد کیا اور اسے 2 اونٹ بھی دیے، 2200 درہم چاندی کے وہ دیے، اور پھر فرمایا کہ ایک کرسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو ایک بڑی شان کے ساتھ اور ایسے لگا کہ آسمان سے چاند جو ہے اسے اتار کر اور اس کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد تجارت کے بارے میں اور جو منفعت ہوئی تھی وہ ساری تفصیل جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور اس کی جو بھی حصہ تھا وہ حضور پاک کے سپرد کیا، بہت بڑا حصہ دیا۔ اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی اپنے چچا کے پاس جاؤں گا اور پھر ان کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں اور ان کو سارے اس سفر کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ یہ سفر ہی تھا کہ جس میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اور سب مکے میں عجیب خوشحالی تھی کہ یتیم عبداللہ کے نام سے تو آپ کی ویسے شہرت تھی، امین و صادق آپ مشہور تھے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال شام لے کر گئے تھے، یہ خبر ہر گھر میں تھی اور سب اس انتظار میں تھے کہ آپ جب واپس آئیں گے تو پھر اس کا کیا منظرنامہ ہوگا۔ اب جب واپس آ گئے تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور کیونکہ یہ جو واقعات سن چکی تھی بی بی، اور حضرت ابو طالب سے کہا بی بی نے کہ میں وہ سارے اموال جو ان کے لیے ہیں وہ آپ کو ہدیہ دیتی ہوں، اور یہ سارے پھر جو مال ملا حضور پاک کو آپ نے آ کے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا اپنے بیٹے کو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب میں چاہتا ہوں کہ جب یہ سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے تو آپ کے لیے رشتہ طلب کرتے ہیں۔ تو اس طرح دوبارہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھر میں یہ دوسری مرتبہ جو ہے حضرت ابو طالب اور حضرت عباس اور حمزہ اور یہ بزرگان بنی ہاشم خاندان کے بڑے جو ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور آ کر سوال کیا کہ یہ جو تجارت سے منفعت ملی ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے وہ مال جو ہے ظاہر ہے حضرت ابو طالب کے سپرد کیا تھا، تو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس بیٹے کے لیے خواستگاری کریں۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان کے لیے کسی خاتون کا انتخاب کروں۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا یہ جملہ سن کر تو کہا گیا کیوں نہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے یہ پوچھا حضرت ابو طالب سے کہ اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا
سرمایہ کما لیا ہے تو اب ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اب میں اپنے اس بیٹے کے لیے کوئی اچھی خاتون دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں کوئی اچھی خاتون دیکھوں؟ تو کہا کیوں نہیں، آپ کو اجازت ہے، اور مکے والوں کے بارے میں آپ خوب جانتی ہیں، اور یہ وہ آغاز ہے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے مکے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بہتر نہ تو کوئی مال دار تھا، نہ ہی حسن و جمال میں آپ جیسا کوئی تھا، نہ ہی پاک دامنی، عفت اور سخاوت مندی میں کوئی آپ جیسا تھا۔ تو اس دوران جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ کے قطرے آئے اور آپ خاموش ہو گئے۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ نے دوبارہ تکرار کیا، کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے کسی بات کی بھی مخالفت نہیں کروں گی، آپ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کروں گی، اور آپ کے ہدف جتنا ہے آپ کے مقاصد کے لیے جد و جہد بھی کروں گی۔ تو یہ سن کر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اجازت مل گئی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی خاتون کا انتخاب کریں، تو اس کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ گویا ہوتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں آپ کی کنیز ہوں، اور کعبہ و صفا کی قسم دے کر عرض کر رہی ہوں کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ اور اس طرح آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جناب خدیجہ نے اس شوق کے آنسوؤں کے ساتھ یہ کہا کہ اے سردار، آپ اٹھیں، اپنے رشتہ داروں کو میرے پاس، میرے بڑوں کے پاس بھیجیں، اور مہر کے لیے بھی پریشان نہ ہوں، میں اپنا مہر اپنے مال سے ادا کروں گی۔ یہ وہ گفتگو تھی جو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا کے ساتھ کی، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب آتے ہیں، اور باقی سب آپ کے جو بزرگان تھے، یعنی آپ کے چچا جتنے تھے، کیونکہ 9 چچا تھے آپ کے، وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس طرح حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھتیجے کے لیے، حضور پاک کے لیے خویلد بن اسد کے گھر پہنچتے ہیں، اور وہاں بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ خویلد کا بھائی عمرو جو تھے وہ زندہ تھے، اور آپ آ کے ان کے پاس یہ اپنی تجویز پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو خود مختار ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سردار اور مالدار اور وہ سب آئے ہیں، تو انہوں نے تو سب کو رد کیا ہے، اور تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جناب صفیہ وہ بھی ساتھ تھیں، تو انہوں نے کہا کہ انہیں آپ خود خدیجہ کے پاس بھیج دو، اور یہ مطلب وہاں جا کے خود ان کے سامنے پیش کریں، اگر وہ آمادہ ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ آپ کی پھپھی جناب صفیہ جو ہیں وہ خدیجہ کے گھر جاتی ہیں، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور پاک کی پھپھی ہیں تو ان کا بڑا احترام کرتی ہیں، اور پھر عرض کرتی ہیں کہ میں اس درخواست کو لے کر آئی ہوں، اور جناب خدیجہ نے جواب دیا جی ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت، ان کی امانت، ان کی عظمت کو جانتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرا ان سے رشتہ ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے، اور میں اپنا حق مہر جو ہے خود ادا کروں گی۔ اور پھر کچھ ہدیہ جو ہے، تحائف جو ہے بی بی صفیہ کو دیے، اور وہ خوش و خرم ہو کر واپس آئی اور اپنے
بھائیوں کو آ کر یہ خوشخبری دی۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے سوائے ابو لہب ملعون کے، اور وہ کیونکہ کینہ اور بغض شروع دن سے ہی رکھتے تھے۔ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی خوبصورت لباس پیغمبر کے زیب تن کیا، اور شمشیر ہندی آپ کی کمر سے باندھی، اور بہترین گھوڑے پر سوار کیا۔ آپ کے چچے جو تھے وہ آپ کے سواری کے گرد گرد اس طرح تھے جس طرح شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، اور اس طرح خویلد کے گھر کی طرف حرکت کی، اور خویلد کے گھر میں ان کے خاندان کے لوگ جو تھے وہ اکٹھے تھے، اور بنی ہاشم جب آپ کے گھر آئے سب نے خوش آمدید کہا۔ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ شروع کیا اور یوں کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک ایسی شخصیت کو ہمراہ لے کر کہ ہم اس خاندان، ہمارا خاندان کا ایک رشتہ جو ہے آپ کے خاندان سے باندھا جا رہا ہے۔ اور آپ نے پوچھا، یعنی جو اس گھر کے بڑے تھے عامر نے، کہ وہ کون ہیں جو اس خاندان کے سرور اور سردار ہیں؟ تو آپ نے جواب میں کہا وہ ہمارے بیٹے محمد ہیں، اور تمہاری بیٹی جو ہیں وہ خدیجہ ہیں۔ اور اس طرح ان کا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا، اور کہا کہ تو سب عرب کے بزرگان ہیں، اور وہ کس طرح حضرت حمزہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا بھتیجا جو ہے یہ تنگ دست ہو یا فقیر ہو، بلکہ یہ وہ ہیں کہ ان کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے۔ اور اس طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس یہ خبر جب جاتی ہے تو اس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور جناب خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اور ان کی شان بڑھانے کے لیے، یعنی ان کی شان تو تھی، ان کی شان لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو میرے رشتے کے لیے پہلے آئے تھے عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، سلط بن ابی وہاب، یہ مکے کے ہیں، یہ آئے تھے، تو ان کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ تو جناب خدیجہ نے فرمایا یہ سارے گمراہ ہیں، ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی بی بی کے پاس جو بھی آتے تھے تو ان کے لیے بی بی کا یہ جواب ہوتا تھا، اور جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک کا نام آتا ہے تو پوچھتی ہیں کہ بتائیں ان میں کوئی عیب ہے؟ تو ورقہ سر نیچے کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دیکھیں یہ بڑی شان والے ہیں اور بڑے خاندان والے ہیں، خوبصورت ترین ہیں، با فضیلت ہیں، اور اتنے کمالات کے مالک ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، حسین ہیں، جمیل ہیں، سارے فضائل پڑھ لیے۔ تو پھر ورقہ سے پوچھا کہ کیا ان میں کوئی عیب ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہا ورقہ نے کہ میں نے فضائل ہی فضائل دیکھے ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب ایسے ہے کہ ان سے باعظمت کوئی اور نہیں ہے، ان سے باشرف کوئی اور نہیں ہے، ان سے با کرامت اور نہیں ہے، تو میں ان کو اپنا ہمسر نہیں بناؤں تو کس کو بناؤں؟ تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس طرح خود ہی فیصلہ کیا، اور ورقہ نے کہا کہ ہاں یہ اختیار آپ کا اختیار ہے، آپ اگر ایسا یہ تیرا اختیار ہے۔ تو ورقہ نے کہا کہ میں اس کا اجر اس دنیا میں تو اس سے نہیں چاہتا، بلکہ جب یہ رشتہ ہو جائے گا تو قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مانگتا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے میں کہ میں درمیان میں واسطہ بنا اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح تصویر تھی وہ آپ کے پیش کی، اس کے بدلے میں مجھے
قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب ہو۔ اور جناب خدیجہ سلام علیہ نے کہا کہ انشاءاللہ میں ان کے شفاعت کی ضمانت جو ہے دیتی ہوں۔ تو اس طرح یہ یعنی اس طرح ورقہ جو ہے اس نے عبد المطلب کے خاندان کے ساتھ یہ اپنا تعلق جوڑا، اور ورقہ کو پتہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا جب وہ اس اعلان رسالت کریں گے تو میں ان کی تائید کروں گا، لیکن اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے سے بتا کر جا رہا ہوں۔ بہرحال یہ مقدمات تھے، مقدمات فراہم ہو گئے، گھر کو سجایا گیا مہمانی کے لیے اور پذیرائی کے لیے۔ جناب خدیجہ کے غلام کنیزیں سب آمادہ تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لے آئے، اور پورا ایک اجتماع تھا، اس میں ازدواج کے مراسم جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں، اور حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں خطبہ نکاح جو ہے اس طرح پڑھتے ہیں: الحمد لرب ھذا البیت الذی جعلنا من زرع ابراہیم، اس گھر کے رب کے لیے سب حمد ہے۔ رب ھذا البیت کہا ہے، یعنی توحید ربوبیت کے بھی قائل ہیں، الہ کے بھی قائل ہیں، جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل سے بنایا، ذریت اسماعیل کی اولاد سے قرار دیا۔ وانزلنا حرما آمنا، اور ایک امن والے حرم اور گھر میں ہمیں اتارا۔ وجعلنا الحکام علی الناس، اور انسانوں پر ہمیں حاکم بنایا۔ وبارک لنا فی بلدنا الذی نحن فیہ، اور ہم ہمارا یہ شہر جو ہے جس میں ہم ہیں اسے ہمارے لیے بابرکت بنایا۔ ثم ابن اخی ھذا، پھر یہ میرا بھائی کا بیٹا جو ہے، ممن لا یوزن برجل من قریش، قریش کے جتنے بھی مرد ہیں کسی ایک مرد سے بھی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، الا رجح بہ، اگر اس کے سامنے لائیں گے تو یہ اس سے برتر ہے۔ ولا یقاس بہ رجل الا عظم عنہ، کسی مرد کے ساتھ اس کا تقابل نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس سے عظیم تر یہ ہوگا۔ ولا عدل له فی الخلق، مخلوق میں اس کا مد مقابل کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں۔ وَإِنْ كَانَ مُقِلًّا فِي الْمَالِ، اگرچہ مال ان کے پاس کم ہے، فَنْشِ الْمَالِ رفد ان جائز، اور یہ مال جو ہے اس نے تو ویسے ہی ختم ہونا جانا ہے۔ وَذِلٌ زائل، یہ تو ایک زائل ہونے والا سایہ ہے۔ وَلَهُ فِي خَدِیجَةَ رَغْبَةٌ، وہ خدیجہ میں رغبت رکھتے ہیں۔ وَلَهَا فِيهِ رَغْبَةٌ، اور خدیجہ بھی ان کو چاہ رہی ہیں۔ وَقَدْ جِئْنَاكَ لِنَخْطِبَهَا إِلَيْكَ بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ ان کے چچا سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے چچا ہی عامر تھے جو سب سے بڑے تھے، تاکہ ہم ان کا خطبہ کریں یعنی ان کی رضایت سے، ان کے امر سے۔ وَالْمَهْرَ عَلَيَّ فِي مَالِ الَّذِي سَأَلْتُمُوهُ، اور مہر جو ہے میرے اوپر ہے جو تم چاہو گے، یعنی یہ عاجلاً و آجلا، معجل اور غیر معجل، یہ میرے اوپر ہوگا۔ وَلَهُ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ حَظٌّ عَظِيمٌ، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس گھر کے رب کی قسم ہے، حظٌ عظیم، ایک بڑی شان ہے۔ وَدِينٌ شَائِعٌ، اور ایک دین ہے جو ہر جگہ عام ہوگا۔ وَرَأْيٌ کامل، اور یہ کامل اور صحیح رائے کا مالک ہے۔ جب یہ خطبہ آپ نے پڑھ دیا، اسی خطبہ میں حضرت ابو طالب کے ایمان کی گواہی بھی موجود ہے، تو ابو طالب چپ ہوئے، اور ورقہ بن نوفل نے گفتگو شروع کی، لیکن ان کی گفتگو میں لکنت آ گئی، اور وہ پوری طرح جواب جو ہے وہ نہ دے سکے، اور جیسا ان کو دینا چاہیے تھا۔ تو اس دفعہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا خود بولی، اور اپنے چچے کے بیٹے ورقہ سے کہا کہ اے ابن عم، اگرچہ آپ جو ہیں اس جگہ لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور سب پر مقدم ہیں، لیکن
میرے اپنی ذات سے مقدم نہیں ہو، تو میں خود ہی عرض کرتی ہوں کہ اے محمد، میں نے اپنے آپ کو آپ کی ازدواج میں دیا ہے، آپ کے نکاح میں دیا ہے، اور میں اپنا مہر جو ہے وہ خود اپنے ذمہ لیتی ہوں، اور اپنے ابو طالب چچا کو کہو کہ وہ اونٹ قربان کرے اور عروسی کا جشن منائے، اور آپ صاحب اختیار اپنی زوجہ کے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو طالب سے جو وہ موجود تھے، آپ نے کہا کہ میں گواہی دو، جو وہاں پر کہے ان کو گواہ بنایا گیا کہ خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس ازدواج کو قبول کیا ہے، اور اس کا مہر جو ہے انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہ سن کر ابو جہل کھڑے ہوئے اور مذاق مسخرہ کیا کہ یہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ عورت کا مہر جو ہے وہ مرد پر ہوتا ہے، اور یہ عجیب ہے کہ عورت اپنا مہر خود دے رہی ہے۔ تو ابو طالب غصے ہوئے اور کہا، اگر ایسا مرد کوئی ہے میرے بھتیجے جیسا، تو پھر تو خواتین ہی ہوں گی جو اپنا مہر خود دیں گی، اور اگر تجھ جیسا مرد ہوگا تو پھر عورتیں کا مہر جو ہے وہ مرد ہی کو دینا پڑے گا۔ یعنی اس جملے میں بھی حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے۔ اس طرح یہ خطبہ نکاح ہو گیا، اور آسمان سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے طاہر و طاہرہ کا، صادق اور صائدہ کا نکاح کر دیا ہے، اور جبرائیل نے پورے کعبہ کے پورے جہان میں عطر و خوشبو پھیلا دی، اور ہر طرف سے یہ سوال ہو رہا تھا کہ یہ آج خوشبو پورے جہان میں کیسی ہے، تو جواب آ رہا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن شادی کی خوشبو ہے۔ ابو طالب نے اپنا اونٹ جو ہے وہ ذبح کیا اور ولیمے کا انتظام کیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کے گھر آئے کہ بی بی کو اپنے گھر لے چلیں۔ عبداللہ بن غنم جو قریشی تھا، اس نے اس شان میں باقاعدہ یہاں اشعار کہے، ہنیئا مریا یا خدیجہ قد جرت لک الطیر فی ما کان منک بعصدی تزوجت خیر البریہ کلہا من ذا الذی فی الناس مثل محمدی، کہ آپ کے لیے مبارک ہو اے خدیجہ، ایک ایسا پرندہ آپ کے ہاں آ کر بیٹھا ہے کہ جس کو کسی کو ایسی شان نہیں ملی، اور ایسے کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے جو پوری مخلوق میں بہترین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پورے انسانوں میں کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کی شان بلند ہے۔ اور بشر بہل بران عیسی ابن مریم موسیٰ ابن عمران فیا قرب موعدی اقرت بہل کتاب کتمن بأنہ وہ رسول من البطحاء ہاد و محتدی۔ یہ پہلے سے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ اور یہ خبر دے کر گئے ہیں، کتابوں میں یہ لکھا ہوا آیا ہے پہلے سے ہی کہ بطحاء سے رسول ہوگا جو ہادی ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس طرح جو ہے یہ جب آئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اپنے گھر لے کر جائیں، تو بی بی نے بڑی کمال محبت سے عرض کیا، یہ بیتی بیتک، یہ میرا گھر تیرا گھر ہے، وانا جاریتک، اور میں تیری کنیز ہوں۔ اور اس طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا پورا سرمایہ، اپنا پورا گھر، اپنا پورا جو بھی آپ کے کرندے نوکر سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے۔ یہ وہ مختصر سا ذکر ہے جو ہم نے بی بی کا جو سلسلہ ازدواج تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو بیان کیا ہے۔ اگرچہ اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، اور ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں کہ کائنات کی بہترین شادی جو ہوئی، اس کی پوری کائنات میں کوئی اور مثال نہیں ہے، کہ ایک ہستی وہ ہیں جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں،
جو سید اور سردار ہیں سب کے، سید الخلائق ہیں، وجہ خلقت کائنات ہیں، اور ان کا رشتہ ایک ایسی خاتون سے ہو رہا ہے جو طاہرہ ہیں، جو عفیفہ ہیں، جو فاضلہ ہیں، جو عقیلہ ہیں، اور جنہوں نے سلسلہ امامت کی جدہ قرار پانا ہے، جنہوں نے سیدۃ النساء العالمین کی مادری کا شرف حاصل کرنا ہے، اور جنہوں نے جوانان جنت حسن و حسین کی جدہ قرار پانا ہے وہ، اور اس سے کوئی اور بڑا واقعہ نہیں بیان کیا جا سکتا، اور اس سے بڑی خوشی کا کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی ان بندگان پر خصوصی کرم کرے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو شان اللہ نے بنائی ہے اسی شان کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں عطا فرما، گھروں سے بیماریاں ٹال دے، اور اپنے ولی بی بی خدیجہ کے فرزند امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے اسباب جلد مہیا کر دے کہ وہ آئیں تیری زمین پر، تیرے عدل کا نفاذ کریں، ہر طرف خوشحالی ہو، ہریالی ہو۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندیہ۔ اللہ